ہمارے مدارس و جامعات کے امتحان بھی چل رہے ہیں آج کل، تو جی چاہتا ہے ان کے لیے بھی کچھ وظیفہ عرض کر دوں۔ عام طور پر طلباء کے دو مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پڑھیں وہ یاد ہو جائے، دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ یاد رہ جائے، تیسرا اور آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کامیاب بھی ہو جائیں، جب امتحانی پرچہ ہو تو ہم صحیح لکھ بھی پائیں۔ تینوں امور سے متعلق یاد کریں تو یاد ہو جائے، اس کے لیے تو شاندار عمل ہے قوت حافظہ کا۔ ہر نماز کے بعد دماغ پہ ہاتھ رکھ کے، یہاں ہوتا ہے دماغ، 11 دفعہ پڑھ لیا جائے، یا علیم یا حفیظ یا قوی۔ کچھ عرصہ پابندی سے قوت حافظہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے مشائخ کا یہ عمل رہا ہے، خود ہمارا بھی یہ عمل ہے۔ اور روٹی جب کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما انگلی کے ساتھ لکھ کر کے روٹی پر کھا لیں۔ اچھا تو ہے 40 دن ناغہ نہ ہو۔ تو یہ دو عمل ہو گئے اس لیے کہ ہمیں یاد ہو جائے، یاد رہ جائے، جو ہم نے پڑھا ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ اس کے لیے بھی ایک آسان عمل ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آیت الکرسی جو ہے وہ مال اور جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سفر میں آیت الکرسی پڑھ لو، جان محفوظ رہے گی، رات کو پڑھ کے سو جاؤ تو مال محفوظ رہے گا۔ یہ علم کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ اگر کوئی آدمی پڑھنے بیٹھ رہا ہے اور پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے، اور جب جو کچھ یاد کیا ہے یاد کر لینے کے بعد اس نیت سے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے سینے اور دماغ پہ دم کر لے کہ جو میں نے پڑھا ہے محفوظ رہ جائے، تو اس سے ان کا علم محفوظ بھی رہ جائے گا۔ تو حفاظت جان و مال کے ساتھ یہ حفاظت علم کا بھی سبب ہے۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کامیاب بھی ہو جائیں، کہ جو محفوظ ہے جب امتحان حال میں جائیں وہ مستحضر ہو، ہم لکھ بھی لیں۔ اس کے لیے آسان عمل ہے۔ ہمارے والد گرامی حضرت استاذ العلماء مولانا محمد اشرف شاد نور اللہ مرقدہ کثرت سے بتاتے تھے، اور بجا طور پر ذاتی تجربہ کے ساتھ ہزارہ لوگوں کو اس عمل کا فائدہ ہو چکا، کہ جب پرچہ امتحان آئے، جواب لکھنے سے پہلے جب پڑھ لے بندہ پرچہ، سوالات کا انتخاب کر لے، اب لکھنا شروع کرنا ہے، لکھنا شروع کرنے سے پہلے اول آخر 3 بار درود شریف جو آسان لگے پڑھ لیں، اور درمیان میں 3 دفعہ پڑھیں، یا اللہ یا مصور یا مبدئ یا معید۔ قلم پر بھی دم کر دیں، ہاتھ پہ پھونک لگا کے دماغ پہ اور سینے پہ بھی دم کر دیں۔ بارہا کا تجربہ ہے کہ جو پڑھا ہوتا ہے وہ سارا سامنے مستحضر ہو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج تک یہ عمل کسی نے نہیں کیا کہ وہ فیل ہو گیا ہو، فیل نہیں ہوا اس عمل کو کرنے والا آج تک بندہ۔ ہزاروں لوگوں کو ہم نے بتایا، اور والد صاحب رحمہ اللہ کے دور سے یہ عمل بتلایا جا رہا ہے، کچھ لاکھوں سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا، لیکن فیل وہی ہوئے ہیں جنہوں نے اس عمل کا اہتمام نہیں کیا۔ لیکن یاد رکھیں یہ اعمال ان کے لیے ہیں جو پڑھنے والے ہوں، جو بیکار نالائق ہوں، جو سرے سے پڑھے ہی نہیں، ان کے لیے یہ اعمال نہیں ہیں۔ یہ پڑھنے والوں کے لیے عمل ہے، جو
پڑھ رہے ہیں، پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان اعمال کے ذریعے اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوگی اور وہ انشاءاللہ ناکام نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ